سمجھانے کے لیے یہاں ایک میں بات کر دوں، بلکہ یہ بھی ایک لطیفہ سمجھیں. جو خوارج نا کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. ایک ہمارے شہر میں نوجوان تھا، وہ یہاں کی ایک نوجوانوں کی اینگری قسم کی تنظیم ہے، وہ خوارج کا ایک حرورہ سے وہ نکلی ہے. وہ اس کو پولیس نے سٹاپ کر لیا. جب پولیس نے اس کو کھڑا کر لیا تو اس کے پاس گاڑی تھی. اب پولیس والا اس سے پوچھتا ہے کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے. اس نے یہ آیت رٹی ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، خواہ نبی بھی مالک نہیں. یہ اس نے نیا اس آیت کا ترجمہ سیکھا تھا. جب اس سے اس نے کہا نا کہ اس کا مالک کون ہے، اور وہ پولیس والا دہریہ تھا، وہ نہ خدا کو مانتا نہ رسول کو، کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. کون ہے گاڑی کا مالک؟ وہ کہنے لگا اللہ. تو اس نے کہا یہ پیپر کس کے نام ہے؟ تو اب وہ تھوڑا سا خاموش ہو، کیونکہ کاغذ تو اللہ کے نام نہیں تھے، یہ نہیں لکھا تھا کہ گاڑی اللہ کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں اب جو اس نے کہا یہ کہ گاڑی اللہ کی ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم سب کہتے ہیں ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر اللہ کا ہے، مگر عارضی طور پر اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے. ہم گھر کے مالک ہیں، ہم گاڑی کے مالک ہیں، ہم اور چیزوں کے مالک ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس وقت جب یہ کہا جائے کہ یہ چیز، کسی سے کہیں کہ یہ چیز مجھے دے دے اور یہ کیا یہ تمہاری ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے. تو ان کے ذہن میں اتنی ایک رٹ لگا دی گئی تھی کہ اس نے کہا گاڑی بھی اللہ کی ہے، یعنی یہ جو چلان کرنا ہے میری گاڑی کا میرے خلاف، نعوذ باللہ وہ اللہ کے خلاف چلان کرو. یہ حماقت تھی انتہا درجے کی، لا اور اللہ کی بات سے نہ سمجھنے کی. تو ابھی یہ کیوں ضرورت پیش آئی ان آیات کے نازل کرنے کی، ان کی میں آگے تفصیل بتاتا ہوں. کیونکہ وہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خود بخود اس کے مالک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی جو ہے وہ ان آیات کا نزول فرمایا. معافی چاہتا ہوں. اب جو کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ پسندیدہ آیت ہے، وہ پسندیدہ ان کی نہ رہی، کیونکہ یہاں تو ملکیت ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا ماشاء اللہ سے. لیکن وہ خوش ہوتے ہیں اس آیت کی تلاوت کر کے. جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، تو کانفرنسز میں اس آیت کو اس زام کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے کہ ہم نے پروف کر دیا ہے کہ کوئی نفع نقصان خدا کے سوا نہیں پہنچا سکتا. جو اس کو مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. ہم نے توحید کے جھنڈے کو بلند کر دیا. ہاں، توحید کا جھنڈا بلند کیسے کیا؟ توحید کا جھنڈا اس طرح سے بلند ہوتا ہے کہ وہ حقیقی ذاتی مالک وہی ہے، مگر جسے وہ چاہے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے. ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اکثر یہ قرآن کریم کی آیت نظر آتی ہے کہ یہ سورت النساء، آل عمران کی النساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ، آل عمران کی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں کوئی اسودگی، خوشی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر جنگ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، ہار ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو یفرحوا بها، یہ بغلیں بجانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا پسندیدہ کام ہوا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہو تو منافقین کی طرح ان کو وہ بری لگتی ہے. اور کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، جو ان کے زام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کے ختم کرنے والی آیت ہے، جو جملے ہیں وہ ان کی پسندیدہ آیت بن جاتی ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو مالک سمجھتے تھے رزق کا. وہ اپنے معبودان باطلہ کو مالک سمجھتے تھے کہ یہ ذاتی خود مالک ہیں، خدا کی عطا کے بغیر، خدا کی عطا کے بغیر یہ مالک ہیں، یہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ نفع نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، یہ ان کے قبضہ اختیار میں ہے، یہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی، اس ملکیت، معبودیت کی ملکیت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تو ان کو فرما دے کہ ان ظالموں، جہنم کے ایندھن کو، جہنم کے فیول کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، میں رب کا حبیب ہوں، وہ خود بخود اپنے آپ ذاتی طور پر، تو میں بھی کسی چیز کے نفع نقصان کا اپنی ذات کے لیے بھی مالک نہیں ہوں، تو بھلا یہ جہنم کا ایندھن کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ میں بھی اسی چیز کا مالک، نفع نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، جو خدا اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دے. یہ بات تھی کہ ان کا رد کرنا اس وقت مقصود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اختیار سلب کرنا مقصود نہیں تھا، اور نہ یہ توحید کے بچانے کے لیے آیت ہے، جس طرح سے نعوذ باللہ یہ توحید کے بچانے کے لیے آیت ہے کہ مشرک کہیں وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہ کر دیں. استغفر اللہ العظیم.